الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ جب نکاح کے بندھن میں آ جاتا ہے، میں نے قبول کیا کہتا ہے، تو اس کے ذمے دو طرح کے حقوق لازم آتے ہیں۔ ایک ہے مالی حقوق، یعنی وہ حقوق، وہ حق جس کا تعلق مال سے ہوتا ہے، اور وہ تین طرح کے ہیں۔ گزشتہ جمعہ تک ان تینوں حقوق کو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ دوسرا حق ہے غیر مالی حقوق، یعنی وہ حق جس کا تعلق مال سے نہیں ہے، وہ بھی تین طرح کے ہیں۔ چنانچہ غیر مالی حقوق میں پہلا حق آتا ہے عدل و انصاف کرنا۔ عدل و انصاف کرنا، بیوی ہے اور اگر اولاد ہے تو ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ خاص طور پر نان و نفقے میں، رہائش میں۔
نانو نفقے میں بھی انصاف ہو، خرچ جو دیا جائے وہ انصاف کی بنیاد اور انصاف کے دائرے میں آتا ہو۔ مثال کے طور پر ماہانہ راشن کا، سلنڈر کا، دودھ کا، اس طرح سے سمجھیے مثال کے طور پر 5,000 روپے کا خرچ آ رہا ہے۔ تو اب شوہر کے ذمے ہی ضروری ہے کہ وہ اس خرچ کو انصاف کے ساتھ بیوی کے سپرد کریں، خود کریں یا اس کے حوالے کریں۔ اب اس انصاف کے خلاف کی شکل کیا ہوگی؟ آدمی کو معلوم ہے کہ بھئی تقریباً 5,000 روپے خرچ بیٹھ رہا ہے، 3,000 روپے پکڑا دیا، کہا کہ اسی میں سب کر لو، تو یہ انصاف سے ہٹا ہوا ہے۔ آج معاشرے کے اندر میاں بیوی کے جو تناؤ اور جھگڑے پیش آ رہے ہیں، جب غور کیا جاتا ہے تو اس میں اکثر و بیشتر اسی نانو نفقے میں انصاف نہ کرنے کی بات پائی جاتی ہے۔ 500 کی جگہ 100 دے دیا، 1000 کی جگہ 500 دے دیا، 5,000 کی جگہ 2,500 3,000 دے دیا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اسی میں سب کچھ کرو، تو یہ اس پر ظلم ہے، انصاف کے خلاف ہے۔ بیوی ہے، بچے ہیں، ایک ہی کمرہ اور کچن چھوٹا سا ایسے مکان میں رکھ رہا ہے۔ بیوی ہیں، بچے ہیں، ساز و سامان ہے، ان سب کے باوجود ایک سنگل بیڈ روم والے گھر میں اس کو رکھ رہا ہے، یہ رہائش میں اس کے ساتھ ظلم ہے۔ ضرورت بیوی، بچے، جی مہمان آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، ان سب کے حساب سے آدمی اپنی بیوی بچوں کے رہائش کا انتظام کرے، یہ انصاف۔ تو اسلام میں مرد شوہر بن جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ مرد اور شوہر بننے کے بعد اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ انصاف کا معاملہ کرے۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ ایک مثال بیچ میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کی کہ مرد تو کسی کام کی بنیاد پر سفر میں جا رہا ہے، کھانے کا وقت آ گیا تو شاندار ہوٹل میں جا رہا ہے، بہترین کھانا آرڈر کر رہا ہے، جی، اور کھا رہا ہے اور اس کا بل پے کر رہا ہے۔ اگر وہ اس وقت اپنے بیوی بچوں کا خیال نہ کریں اور وہ اپنی بیوی بچوں کے نانو نفقے، کھانے پینے کا صحیح نظم گھر میں نہ کریں تو پھر یہ ظلم اور ناانصافی کرنے والا ہوگا کہ خود تو مزے اڑا رہا ہے اور بیوی بچوں کا حق مار رہا ہے۔ اسی طرح شوہر بن جانے کے بعد اپنی ملازمت کی بنیاد پر یا اپنے بزنس اور تجارت کی بنیاد پر وہ کسی اور شہر میں رہ رہا ہے، تو وہ جس شہر میں، جس گھر میں رہ رہا ہے وہ تو ڈیلکس ہے، ڈیجیٹل ہے، بہت ہائی فائی ہے، اسے ہر گھنٹہ اے سی مل رہی ہے، ساری سہولیات ہیں، اور یہاں بھی بچے بجلی چلے جائے تو پریشان ہو رہے ہیں، کھانے پینے کا نظم نہیں، گھر کے اندر صحیح معنی میں روشنی نہیں ہے، اس طریقے سے کمی بیشی ہے، تو یہ مرد، یہ شوہر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہائش کے معاملے میں
ظلم کرنے والا، ناانصافی کرنے والا شمار کیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھی آدمی جہاں ہوٹلوں میں رک رہا ہے تو ہوٹل تو بہت ہائی فائی ہوں گے، تو ویسے ہی انتظام آدمی اپنے گھر والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کرے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی طاقت کے حساب سے ضرور اپنی بیوی بچوں کے کھانے پینے میں انصاف کریں، لباس میں انصاف کریں، رہائش میں انصاف کریں۔ یہ نہیں کہ تم جیسے چاہو رہو، ہمیں تو اپنا مزے کرنا ہے اور ہم باہر جیسے تیسے رہیں گے۔ تو اللہ کی نظر میں وہ اپنی بیوی بچوں کا غیر مالی حقوق میں سے پہلا حق مارنے والا شمار کیا جائے۔ اس لیے صحیح نظم ہو، صحیح انتظام ہو، عدل و انصاف۔ ایک اور چیز ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ما طاب لکم من النساء فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ عورتوں میں جو تمہیں اچھی لگے، پسند آ جائیں، سمجھ میں آ جائیں، 2-2، 3-3، 4-4 نکاح کرو۔ یہ قرآن کا صاف حکم ہے۔ باقی اب یہ 2 نکاح کرنا، 3 نکاح کرنا، 4 نکاح کرنا فرض ہے، واجب ہے، اس پر کوئی بحث نہیں۔ اگر فرض ہوتا، واجب ہوتا تو پھر ہر آدمی کے لیے ضروری ہو جاتا۔ لیکن خدا کا ایک حکم ہے کہ اگر کوئی مرد جسمانی اعتبار سے قوی اور مضبوط ہے، جی بہت ضروری بات میں پیش کر رہا ہوں، اس کو پورے معاشرے کے ہر فرد کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مردوں کے لیے خاص طور پر جس کو اللہ نے جسمانی طاقت دی ہے اور مالی فراوانی دی ہے، مال کے اعتبار سے بھی خوشحال ہے اور جسمانی طاقت کے حساب سے بھی خوشحال ہے، تو ایسے مرد کو چاہیے کہ وہ 1 سے زائد نکاح کرے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب دوسری شادی اور دوسرے نکاح کی بات کی جاتی ہے، اس سے برا، اس سے بدتر، اس سے گھٹیا آدمی کوئی نہیں سمجھا جاتا۔ دوسری شادی کی ٹاپک پر آنکھ بگولا ہو جاتے ہیں۔ مرد تو، عورتیں بھی، عورتوں کو تو یہ چیز ہضم ہوتی نہیں، لیکن مرد حضرات بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ مثال دے رہا ہوں، ایک مرد ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، یا سمجھو کسی وجہ سے، انبن کی وجہ سے طلاق خلا ہو گئی۔ اب وہ مرد دوسرا نکاح کرنا چاہے، 1000 مرتبہ سوچ رہا ہے۔ کیا ظلم ہے! ایک عورت، ابھی اس کے 25 سال 30 سال ہوئے ہیں، ایکسیڈنٹ میں شوہر کا انتقال ہو گیا یا کسی وجہ سے انبن ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا۔ اب اس عورت کے لیے دوسری شادی کرنے کی بات نہ خود عورت کر سکتی ہے، نہ گھر کے کوئی اور اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے ہم طائرانہ، یعنی ایک سرسری نظر بھی ہم دوڑائیں، ہمارے معاشرے کے اندر کتنی ایسی ہماری دینی بہنیں ہم کو ملیں گی جو بغیر شادیوں کے یا شادی ہو کر طلاق خلا یا شوہر کا انتقال ہو کر مطلقہ بیوائیں بن کر گھروں کے اندر ہیں، ان کے لیے کوئی رشتے کی بات نہیں ہے۔ میری بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ آج معاشرے کے اندر
دوسرے نکاح کو اتنا عیب کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا نے یہ دوسرے نکاح کی اجازت دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے، نعوذ باللہ۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرد کے لیے دوسرا نکاح کرنا بالکل درست نہیں ہے، عورتوں کے اوپر یہ ظلم ہے، عورتوں کے اوپر یہ زیادتی ہے، عورتوں پر یہ ایک قسم کی ناانصافی ہے۔ کیا کیا اس سلسلے میں باتیں آ رہی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی صاحب اپنی بیوی ہوتے ہوئے یا اپنی بیوی کے انتقال یا طلاق خلا کی بنیاد پر کوئی دوسرا نکاح کرتا ہے تو کیسی ترچھی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ رشتہ دار، اولاد سب اس سے بائیکاٹ کر لیتے ہیں، ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی اگر اجازت دے تو کہوں گا کہ ہمارے شہر کی بات۔ ذرا ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ اگر انسان کی دوسری شادی کرنے میں نقصان کی بات ہے، عورتوں پر ظلم کی بات ہے، تو وہ خدا ہم کو اس کی اجازت دیتا جو خدا انسان کو بنایا ہے؟ کیا انسان کو بنانے والا خدا یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ ہم یہ حکم دے کر انسان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ میرے دوستو بزرگوں، اگر کوئی مرد اپنی ضرورت کی بنیاد پر ایک سے زائد نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسلام اس کو روکتا نہیں، لیکن یقیناً یہ شرط ہے کہ اگر وہ دوسرا نکاح کر رہا ہے، دوسری شادی کر رہا ہے، تو پہلی اور دوسری بیوی کے درمیان انصاف کا معاملہ کریں۔ یہ قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ اگر تم نے انصاف کرنا نہیں ہے تو دوسرا نکاح نہ کرو۔ ہاں، اگر تمہیں انصاف کرنے کی سکت ہے، کر سکتے ہو۔ اسی لیے ہم نے کہا دو چیزوں کی بنیاد پر عام طور پر آدمی انصاف کر سکتا ہے شادی کے مسئلے میں، مالی فراوانی ہو اور جسمانی طاقت ہو تو پھر وہ دوسرا نکاح کر کے پہلی بیوی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے، دوسری بیوی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے۔ اصل میں ہم نے بہت غور کیا، میں حکمت آج آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے بہت غور کیا کہ آخر ہمارے معاشرے میں دوسرے نکاح کو اتنا عیب کیوں سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک چھوٹا ناقص تجربے کی روشنی میں ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جب دیکھا گیا کہ جس اللہ کے بندے نے بھی دوسری شادی، دوسرا نکاح کیا ہے، پہلی بیوی کو لٹکا کر رکھ کے دوسرا نکاح کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، سروے کر کے دیکھ لیجئے، میری بات غلط نہیں ہوگی۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی اپنی پہلی بیوی کا حق ادا کرتے ہوئے دوسرا نکاح کیا ہو، ایسے بھی ہیں، لیکن یہ جو دوسرے نکاح کو جو لوگ غلط نظر سے جو دیکھ رہے ہیں، خراب نظر سے جو دیکھ رہے ہیں، منع کرنے کی نظر سے جو دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ پہلی بیوی کے مسئلے کو لٹکا کے رکھا ہے، نہ اس کا خرچ دے رہا ہے، نہ اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آ رہا ہے، اس کا کوئی حق ادا نہیں کر رہا ہے، اس کو جسے تمل میں کہتے تنگل میں چھوڑ دیا ہے، معلق کر دیا ہے اور دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور سونے پہ سہاگا بعض لوگ پہلی بیوی کے مسئلے کو لٹکا کر معلق کر کے دوسرا نکاح کر لیتے ہیں، اور جب اس آدمی سے پوچھا جاتا ہے بھئی تم نے ایسا کیوں کیا، تو وہ سینہ تان کر کہتا ہے کیا میں دوسرا نکاح کیا ہوں، حرام کیا ہوں؟ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ دوسرا نکاح کرنے کے لیے جو خدا نے جو سب سے اہم شرط بیان کی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم اپنی دو تین بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو، فَوَاحِدَةً، بس ایک ہی پر اکتفا کر لو، اس سے دوسری نظر نہ دوڑاؤ۔ لیکن جتنے لوگ کر رہے ہیں جذبہ، ہمدردی، کیسے پہلی بیوی کا حق مار کر
دوسری عورت کے ساتھ خیر خواہانہ معاملہ، وہ بیوہ ہے اس کو سہارا اور پہلی بیوی کو بے سہارا. اس بنیاد پر ہمارا معاشرے میں یہ ہو گیا کہ بھئی دوسرا نکاح جو بھی کرتا ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے. اسی بنیاد پر یہ فیصلہ لوگوں نے کر لیا کہ دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہیے. آج بھی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا پورا حق ادا کرے، اس کے ضروریات کا انتظام کرے، تو اس عورت کے دل میں مجھے جہاں تک اندازہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ کبھی اس چیز کو منع نہیں کر سکتی. عورت اسی وقت کھڑی ہوتی ہے، اسی وقت اعتراض کرتی ہے کہ میرا ہی صحیح معنی میں حق ادا نہیں ہو رہا ہے، ایسی حالت میں تجھ کو دوسری مانگ رہی ہے. یقیناً اس کا یہ سوال، اس کا یہ اعتراض بجا ہے، حق بجانب ہے. بہرحال اگر کوئی مرد واقعی دوسرا یا تیسرا نکاح کیا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کرے. ہمارے اکابرین میں بہت سارے لوگوں کے 2 3 بیویاں رہی ہیں. آپ اٹھا کر تاریخ پڑھ کر دیکھیے. مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں. یہاں ایک اور نکتہ بتاتا چلوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوتی. ایسی مجبوری میں بھی مرد چاہتا ہے کہ میں باپ بنوں، میری اولاد ہو، تو اس کے لیے اجازت اس بات کی ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے. لیکن ایسی مجبوری میں بھی لوگ آگے قدم نہیں بڑھا پاتے. مشکل کا مسئلہ ہے. دوسرے نکاح کا ٹاپک اٹھانا، اپنے آپ کو ہانڈی میں منہ لگانا. لوگ گردن ناپ دیں گے، مرد ناپتے نہیں ناپتے. میں ایک جگہ میں نے بیان کیا تو ایک تبصرہ آیا، حضرت سارے مرد ان کی دل سے یہ خواہش ہے کہ وہ دوسری تیسری شادی کریں، لیکن مسئلہ تو عورتوں کا ہے. یہ بیانات عورتوں میں ہونے چاہیے. عورتوں کو ترغیب دی جائے، عورتوں کو کھڑا کیا جائے، عورتوں کا ذہن بنایا جائے. اگر عورت ہاں کر دے تو پھر میں جی انشاءاللہ قرآن پر حدیث پر سب عمل کر کے دکھا دوں گا. جی یہ میری ایک بات نہیں، آپ کی ایک بات نہیں، سارے مردوں کی یہی حالت ہے. اللہ ماشاءاللہ، میں سب پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، ایک ویسے ہی کہہ رہا ہوں. سب لوگ چاہتے ہیں اور کوئی خراب بات نہیں ہے. یہ جو دوسرے تیسرے نکاح کی نیت خواہش کوئی حرام اور غلط بات نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے. اور عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو عورت تمہیں پسند ہو نکاح کرو، واحدۃ نہیں فرمایا مثنیٰ وثلاث ورباع، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. شروعات ہی 2 سے ہے، ایک سے نہیں ہے. قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے. ایک لطیفے کے طور پر کہہ رہے ہم، ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک کرنا نہیں ہے 2 ہی کرنا ہے، 2 نہ کرو 1 ہی کرو. خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک طرف جو دوسرے نکاح کو غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور دوسری طرف جو لوگ پہلی بیوی کا حق مارتے ہوئے دوسرا نکاح کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. اگر پہلی بیوی کا حق ادا کرنے کی طاقت ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی اجازت، ایک لمبا مسئلہ کھڑا کر دیتے، اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں ہے، فلاں ہے. اگر ہم، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر آدمی اپنی بیوی کا حق مکمل ادا کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. اور جب آدمی اپنی بیوی کے حقوق میں آگے پیچھے کرتا ہے تب اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو غلط سمجھنا بھی درست نہیں ہے، اور پہلی بیوی کا حق مار کر دوسرا نکاح کرنا بھی صحیح نہیں ہے. اور اگر آدمی کوئی سارے حقوق کو ادا کرتے ہوئے دوسرا نکاح کرتا ہے تو وہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی 2 بیوی تھی، اور وہ اتنا انصاف کرتے تھے کہ ان کے گھر کے پاس صحن میں ایک ترازو رہتا تھا. جو بھی چیز آتی تو اس کو آدھا تقسیم کر کے 2 بیویوں میں بھجواتے تھے. ایک دیہات کا آدمی آیا، یہ قصہ مشہور قصہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا. ایک دیہات کا آدمی، تربوز کا سیزن تھا جیسے کہ آج کل شروع ہوا ہے جی، وہ 2 تربوز لے کر آیا اور
حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت یہ تھارے لیے لایا ہوں، تمہارے لیے لایا ہوں. تو حضرت نے لیا اور کہا کہ بھئی چاقو لاؤ. تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے علم ہے کہ آپ کی 2 بیویاں ہیں، اسی لیے 2 لایا ہوں. تو حضرت نے اس کا آدھا کیا، اس کا آدھا کیا، اس میں کا آدھا اور اس میں کا آدھا ایک بیوی کو، پھر اس میں کا آدھا اس میں کا آدھا ایک بیوی کو. اور پھر آگے کہا کہ بھئی ہے تو 2 الگ الگ، لیکن اس کے اندر مٹھاس زیادہ ہو اور اس کے اندر مٹھاس کم ہو تو پھر ایک کو مٹھاس زیادہ والی اور دوسرے کو مٹھاس کم اس طریقے سے دے دوں گا تو میں ناانصافی کرنے والا بن جاؤں گا. ایسے واقعات ہمارے اکابرین کے ہیں. بہرحال میرے دوستو بزرگوں، یہ پہلا حق ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے نان و نفقے میں، لباس میں، رہائش میں عدل و انصاف کا معاملہ کرے. انصاف، ظلم و ستم نہ ہو، کمی بیشی نہ ہو. باقی باتیں آئندہ جمعہ عرض کی جائیں گی. ایک